بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کیا نیب اور اے این ایف ناکام ہو گئے ہیں اور اب احتساب کا عمل یا کرپشن کا سراغ ایف آئی اے لگائے گی؟ کیا حکومت نیب سے مایوس ہو گئی ہے، اس لیے نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے حکومتی عمالداروں کو محفوظ کر لیا گیا ہے؟ نیب کے ترمیمی آرڈیننس نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نیب اور اے این ایف کی ناکامی کے بعد اب ایف آئی اے کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ نیب آرڈیننس کے ذریعے خان صاحب نے بی آر ٹی، ہیلی کاپٹر کیس اور مالم جبہ کیسز کو نیب کی گرفت سے آزاد کر کے انہیں این آر او دے دیا ہے، کیونکہ ہواؤں کا رخ بدلنے ہی والا تھا کہ نیب کے دائرہ کار کو محدود کر کے آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ اس آرڈیننس کے مطابق اب کرپشن کے الزام میں نیب اس وقت تک کسی کو گرفتار نہیں کر سکے گا جب تک نیب کے پاس کرپشن کے واضح یا ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ یعنی پہلے بارے ثبوت جو ملزم پر تھا، اب وہی بارے ثبوت نیب پر ڈال دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب بااختیار اور آزاد ہے۔ تو پھر ان کا کیا قصور جنہیں نیب نے پکڑ کر بارے ثبوت ان پر ڈال رکھا تھا، انہیں مہینوں قید میں رکھا اور ان کا میڈیا ٹرائل بھی کیا گیا؟ حکمران جماعت یہ کہتی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے نیب اور ایف آئی اے کے اختیارات کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ نیب بنانے کا تو مقصد یہی تھا کہ ایف آئی اے حکومت کے انفلوئنس میں کام کرتی تھی، حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، جبکہ نیب کو حکومتی اثر سے آزاد اور انڈیپینڈنٹ ادارہ سمجھا جاتا تھا، جس میں حکومت اور اپوزیشن رہنما مل کر نیب کے سربراہ کا تقرر کرتے تھے۔ اب پھر سے ایف آئی اے کو فعال کر دیا گیا، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کو اہم شخصیات کی گرفتاری کے ٹاسک بھی سونپ دیے گئے۔ اس سے پہلے بھی ایف آئی اے کے سربراہ بشیر میمن نے یہ کہا تھا کہ انہیں اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ ان پر بہت سی اہم شخصیات کی گرفتاری کے لیے دباؤ ہے۔ اب جو پیشیاں پہلے نیب کے ہاں ہو رہی تھی، اب وہ ایف آئی اے کے سامنے ہو رہی ہیں۔ ایف آئی اے کبھی میاں جویل لطیف کو بلاتا ہے، کبھی اطاعت عالر کو، اور آج پرویز رشید صاحب بھی ایف آئی اے کے سامنے بھگت کے آئے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے نئے ثبوت تلاش کر رہی ہے اور نئے مقدمات بنانے کی تگودو کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نیب کے بعد ایف آئی اے بھی ناکام ہو گئی تو کیا اگلا ٹاسک ریلوے پولیس کو سونپ دیا جائے گا کہ وہ اپوزیشن کو کرپٹ ثابت کرے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کر کے انہیں سزا دلائے؟ نیب کے ترمیمی آرڈیننس کو اپوزیشن فادر آف این آر او قرار دے رہی ہے، جبکہ خان صاحب نے حکومتی ترجمانوں کو بلا کر انہیں آج اچھی طرح یہ سمجھایا ہے کہ انہیں میڈیا پر کیا نقطہ نظر اختیار کرنا ہے۔ خان صاحب نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کر کے لگتا ہی ہوا کہ ایک تیر سے دو شکار کیے۔ تاجروں اور صنعت کاروں کی گڈ بک میں گئے ہیں، ان کی ہمدردیاں سمیٹی ہیں۔ اپوزیشن کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ آرڈیننس کی مخالفت کرتی ہے تو جن لوگوں کو آرڈیننس سے اب فائدہ پہنچنے والا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، جن میں بیوروکریٹ، سیاستدان، تاجر، صنعت کار سب شامل ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ انہیں فائدہ پہنچے۔ اب سوال یہ کہ حکومت نے آرڈیننس جاری کر کے اسے پارلیمنٹ میں اب لے جانے کا اعلان کیوں کیا؟ یعنی پہلے آرڈیننس جاری کیا، اب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو پارلیمنٹ میں اچھی طرح بحث مباحثہ کرنے کے بعد قانون سازی کا بل کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ اس سے پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے جب رانا ثناء اللہ جیل میں نہیں تھے تو حکومت نے اپوزیشن سے مل کر نیب میں ترامیم کے حوالے سے بہت ساری میٹنگیں کی، پھر اس کے بعد رانا صاحب اندر ہو گئے۔ اب نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا، تو خاص اب تو کہتے تھے کہ وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے، تو پھر انہوں نے اس آرڈیننس کو پیش کر کے کس کو فائدہ پہنچایا؟ تو بظاہر تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس آرڈیننس کا فائدہ سیاستدانوں کو پہنچے گا، اپوزیشن کو پہنچے گا، لیکن دوسری طرف یہ تاثر موجود ہے کہ جو کام نیب نہیں کر سکا وہ اب کسی اور ادارے سے لیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اس پر کوئی واضح پوزیشن لے گی یا پھر اس تھوڑے کو بہت سمجھ کر صبر شکر کرے گی؟ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ نہیں، اس طرح سے شہزاد اس طرح سے بات نہیں ہے۔ نیب امینڈمنٹس کو لے کے کابینہ کے بیچ یہ بہت دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہماری کابینہ کی میٹنگز کے اندر بھی، کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی، پارٹی کی سطح کے اوپر ہمارے اتحادیوں کے ساتھ
ملٹیپل ڈسکشنز ہوئی ہیں, یہ ڈرافٹس بھی شیئر کیے گئے ہیں, اور ایون بائی سرکولیشن جو گورنمنٹ جانے لگتی ہے اس سے پہلے میڈیا پہ ضرور گرتی ہے, اور یہ پچھلے 27-28 سال یا 30 سال کا ہمارا یہ جانے سے پہلے میڈیا پہ جانے سے پہلے ہمیشہ ان کو میڈیا میں خامیاں نظر آتی ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ بکا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017-2018 میں جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ, وہ یہ کہتی تھی کہ عمران خان صاحب نے میڈیا خریدا ہوا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ریڈ کو بلڈنگ ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر, اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے نومبر 2017 میں تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی. ونچ ہنٹ کی جہاں تک بات ہے, جس کی طرف بھٹی صاحب اشارہ کر رہے تھے, تو وہ تو اب بھی رہے گی, وہ تو اپنی جگہ اب بھی رہے گی. اب اس کا فوکس صرف ایک طبقے پر ہوگا, اور وہ سیاستدان ہے, اور اسی پر ان کا فوکس ہے. اور میرا خیال ہے عمران خان غالباً چاہتے بھی یہ ہیں, ورنہ اگر اس ملک میں آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے, اس کو برداشت کرے گی. لیکن اگر جس کا مجھے زیادہ امکان لگ رہا ہے کہ اگر حکومت اس پہ کنٹرول نہ کر سکی, نہ اکانومی پہ, نہ مہنگائی پہ, اور نہ لوگوں کی مشکلات کو کم کر سکی, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکومت کا جو جانا ہے وہ ٹھہر جائے گا. تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کا مطالبہ تھا, میڈیا کا مطالبہ تھا, پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ تھا, لیکن یہ بالکل یعنی ہاف ہارٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ریمانڈ کی ڈیوریشن سے متعلق اور ضمانت کے اختیار سے متعلق سپریم کورٹ کو اس بارے میں ڈائریکشن دی ہوئے میرا خیال ہے 8 ماہ ہو گئے. آج انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, لیکن 2 دن پہلے وہ کنفیوژن انہوں نے طاری کر دی تھی. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو قانون پاس کرنا صحیح طرح نہیں آتا. آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتائیں کہ نئے سال کے لیے حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے, اور پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 10 پیسے فی اضافے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 8 پیسے فی اضافہ تجویز کیا گیا ہے. تو پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 3 روپے اضافہ نئے سال سے کیے جانے کا امکان ہے, جبکہ مٹی کا تیل جو ہے وہ بھی 3 روپے 10 پیسے فی لیٹر کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور احتساب آرڈیننس کے حوالے سے بہت بحث ہو رہی ہے. احتساب آرڈیننس کے حوالے سے کل شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اس کے بعد انہوں نے نیا پاکستان میں گفتگو کی اور کچھ اہم باتیں کی. ان کے خیال میں یہ آرڈیننس کیوں جاری کیا جا رہا ہے, واچ شہزاد اکبر. اس پہ کوئی بہت زیادہ بحث نہیں ہوئی, کابینہ سے اپروو نہیں ہوا, یہ سرکولیشن کے ذریعے اپروو کیا گیا ہے. تو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو آپ کی کابینہ کا حصہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا انکلیئر ہیں اس لاء کے اوپر. تو کابینہ نے بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اس پہ مکمل بحث کر کے پھر اس کو اپروو کیا جائے؟ نہیں, اس طرح سے شہزاد اس طرح سے بات نہیں ہے. نیب امینڈمنٹس کو لے کے کابینہ کے بیچ یہ بہت دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور ہماری کابینہ کی میٹنگز کے اندر بھی, کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی, پارٹی کی سطح کے اوپر ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ملٹیپل ڈسکشنز ہوئی ہیں. یہ ڈرافٹس بھی شیئر کیے گئے ہیں, اور ایون بائی سرکولیشن جب کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ آپ کے پاس پورا ڈرافٹ اور منگل کو آپ لوگ بحث کریں گے کابینہ میں اس آرڈیننس میں؟ دیکھیں آلریڈی یہ بحث یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. اس کے پیچھے جو پوری بات ہے وہ میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی کی ہے کہ دیکھیے, ایک تو بزنس کمیونٹی کو وہ ٹرسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اگر آپ نے کرنی ہے, اور اگر بزنس مین گھبرائے گا کہ اس نے سرکار کے ساتھ کام کیا, جائز کام کیا, تو پھر کل بیجا تنگ ہو سکتا ہے. اس کے کانفیڈنس کی بحالی کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے. اسی طرح سے بیوروکریسی جو آپ کا ایک بڑا اہم ستون ہے, رکن ہے آپ کی حکومت چلانے کے لیے, انہیں بھی اگر یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کے اوپر فیصلہ کریں گے, یہ بات غلط اور صحیح فیصلے کی نہیں ہے. فیصلہ ایک مثال ہے ہاتھ نہ آئی تھو کوڑی, یعنی گریپس اور سور, انگور کھٹے ہیں. حکمران جواد نے پہلے سب کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی, بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالا, تاجروں کو آنکھیں دکھائیں, سیاستدانوں کا تیا پانچا کیا, اور ایک کوہرام برپا کر کے معیشت کا بیڑا غرق کیا, صنعت کاروں کو خوفزدہ کیا. بیوروکریسی نے کام سے ہاتھ اٹھا لیا, اور جب پورا زور لگانے پر کھودا پہاڑ نکلی چویا, تو اب حاتم طائی کی کمر پر لات مارنے چل پڑے. اب انہیں یاد آ گیا کہ تاجروں کو نہیں ڈرانا چاہیے, بیوروکریسی کو خوفزدہ کریں گے تو وہ فائلوں پر دستخط نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, حکومت نہیں چلے گی. تو اب انہیں نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے, یعنی ایک تیر سے 2 شکار کیے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کل کو نیب ان لوگوں پکڑ سکتا ہے جو آج حکومت میں ہے.
تو ابھی سے نیب کو کردان نکال دیا جائے, اسے ڈس فنکشنل کر دیا جائے. تو بڑی معصومیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں اپوزیشن کا بھی فائدہ ہے, جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب نے ان کا جو نقصان کرنا تھا وہ تو کر چکی ہے. دوسری سیاسی جماعتوں کو نیب کے ذریعے گندا کر کے اب اپنے بیانیے کی ناکامی کو چھپانے کے لیے نیا جال لائے پرانے شکاری کی طرح نیب آرڈیننس لے آئے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, مسئلہ ہے نیت کا, اور نیت جو نہ پہلے ٹھیک تھی نہ اب ٹھیک ہے. نیت ٹھیک ہوتی تو یہ آرڈیننس بہت پہلے آ سکتا تھا, لیکن سب کچھ کرنے کرانے کے بعد اور ہاتھ میں کچھ نہ آنے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ نیت اچھی ہے تو کون مانے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے نیب کا ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ نافذ العمل کر دی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, یعنی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جس کے مطابق نیب کا ترمیمی آرڈیننس فوری طور پہ نافذ العمل ہو گیا ہے. موقف یہ ہے کہ چونکہ نہ سینٹ کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے نہ قومی اسمبلی کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے, اس لیے یہ آرڈیننس جو ہے یہ اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. کل ہی حکومتی وزیروں نے اور حکومتی مشیروں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور پارلیمنٹ میں سے بحث ہوگی, اپوزیشن اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دے سکتی ہے. تو اب اس پہ ایک اور بڑا یو ٹرن لیا, لیکن اس پہ چونکہ بحث ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے. ایاز امیر نے بھی اس پہ گفتگو کی, دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں وہ. یہ کئی لوگوں کو انفارم کر دیا تھا کہ جی ایسے ایسے ہو رہا ہے. آج کی آپ اخبارات دیکھ کیا گیا تھا, اب چھپ چکا ہے, اب شیئر کیا جا رہا ہے باقاعدہ. آج وہ شیئر تو پہلے بھی کیا نہیں, اب آرڈیننس اس کی شکل شیئر کی جا رہی ہے. شہزاد اکبر صاحب نے آ کے ایکسپلین بھی کیا, آج انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, لیکن 2 دن پہلے وہ کنفیوژن انہوں نے طاری کر دی تھی. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو قانون پاس کرنا صحیح طرح نہیں آتا. انہوں نے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ اسی کیا کھچڑی بنا دی. وہ کوئی عام سا مسئلہ تو نہیں تھا, یہاں بھی آ کے کر دیا. اس طریقے سے کرنا تھا. یہاں پہ کس طریقے سے یہ قانون بناتے ہیں, کس طریقے پہ کسی فیصلے پہ آتے ہیں. لیکن یہ جو ہے جس کے بارے میں آج قانون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے بغیر تمہید کے, بغیر پریپریشن کے آپ ایک بم شیل اڑا دیتے ہیں, تو اس کا قدرتی طور پہ رد عمل وہی ہوگا جو اب ہوا ہے. یہ ان سے نہیں, تو اب پھر وہ ڈیفینسو پہ چلے جائیں گے. لیکن بات تو یہ جو یہاں پہ ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک ہی آپ کا ایجنڈا تھا, ایجنڈا میں ایک ہی آئٹم تھا, کرپشن کرپشن کرپشن. آج جو ہے وہ کوئی نہیں, بیوروکریسی باہر ہے, وہ فلانے باہر ہیں. اب آپ تشریحات دیتے رہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, لیکن جو تاثر گیا ہے, جو عوام کو گیا ہے, جو قوم کو گیا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی چھوٹ ان کو بھی مل گئی, ان کو بھی مل گئی, اور اس کا ٹارگٹ بس یہ ایک مخصوص جو ہے وہ ٹولہ سیاستدانوں کا وہ رہ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بعد میں جو چیز کرنی ہے کوئی تھوڑا سا ہوم ورک, تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آرمی چیف کی نوٹیفیکیشن سے لے کے آج تک جو یہ ٹچ کرتے ہیں, جس چیز کو کرتے ہیں, جب تک یہ کنفیوژن پیدا نہ کریں ان کو غالباً چین نہیں آتا. اچھا اس میں پتہ کیا ہوا جو دیکھیں, حکمران جماعت کی کنفیوژن پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کنفیوژن تبدیلی سرکار کا پہلے دن سے ٹریڈ مارک ہے. ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں, کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں. انڈے کٹو مرغیوں سے لے کر گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے تک کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ غلطی کر کے اس کا دفاع کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بھی باقاعدہ اجلاس بلا کر بریفنگیں دی جاتی ہیں. تو اس میں تو انہیں ملکہ حاصل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچتے نہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حد سے زیادہ کانفیڈنس, بلکہ اوور کانفیڈنس ہے. اور وجہ وہی ہے,
यानी जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कोई गलती करेंगे तो संभालने वाले तो मौजूद है, क्योंकि असल जिम्मेदारी तो उन्हीं की है जिन्होंने ये ढोल गले में लटकाया है। अब उन्हें जिस तरह बजाना आता है वो बजा रहे हैं। तो मसला सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं है, काबिलियत का भी है, और काबिलियत पर बहुत ज्यादा सवाल डे वन से उठाए जा रहे हैं और पहले रोज से इसका फुकदान नजर आ रहा है। तो जब फैसले जमीनी हकायक से हटकर किए जाएंगे और खुद को अकले कुल समझ लिया जाए, जहां ये सोच गालिब हो कि जो वो चाहेंगे वो करेंगे, जो वो सोचते हैं सिर्फ वही दुरुस्त है, सिर्फ उन्हीं की सोच मुल्क की मुफाद की सोच है, बाकी सब तीतर बटेर हैं, तो फिर इसी तरह की बोंगियां नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं और राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल ये है हमें, और देखते हैं क्या फरमाते हैं। साबिक वज़ीर कानून पंजाब ANF के पास वो मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमे में उनकी जमानत हो गई, अब वो मीडिया पे बात कर रहे हैं। तो नैब का जो ऑर्डिनेंस आया है, इस पे खुद राना साहब एक ज़माने में इसका हिस्सा थे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे कि नैब में क्या तरमीम लाई जाएँ, तो उसी पे अब बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का मुतालबा था, मीडिया का मुतालबा था, पॉलिटिकल पार्टीज का मुतालबा था, लेकिन ये बिल्कुल यानी हाफ हार्टेड से मुराद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड की ड्यूरेशन से मुतल्लक और जमानत के इख्तियार से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में डायरेक्शन दी हुए मेरा ख्याल है को 8 माह हो गए। उन्होंने गालबन मार्च की कोई डेट थी पिछले साल, उसमें कहा था कि आप फलां डेट तक जो है आप इसमें जो है वो रिमांड की ड्यूरेशन जो है इस पे, और दूसरा जो है इसका जो है इसकी जो अपना बेल का इख्तियार है, तो उनके ऊपर कोई इसमें इन अमेंडमेंट्स पे कोई चीज शामिल नहीं है। मेरा ख्याल है राधा साहब दो बातें हैं, एक तो ये कि इसके बेनिफिशियरी आप लोग सर हैं, और नहीं सर ये मैं इसी बात पे आ रही हूँ। इस मामले के मुझे पता था आप ये कहेंगे कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए खान साहब ने देखिए ये अभी कहेंगे ना कि खान साहब BRT और मालम जब्बा के मामलात पे पेशगी BRT और मालम जब्बा वो वहाँ पे जो लोग हैं वो मेन बेनिफिशियरी हैं, बाकी तो सबको कोई फायदा किसी को थोड़ा नहीं सर, मेन बेनिफिशियरी सर आप लोग भी इस तरह से, क्योंकि अब आप ये जानते होंगे कि ख्वाजा साद रफीक साहब का जो मामलात है, इस नई तरमीम आने के बाद कुछ अरसे बाद हम देखेंगे मुमकिन तौर पे शायद वो भी बाहर आ जाएं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी बाहर आ जाएं। तो कितनी देर नहीं, तो कितनी देर बाद कितनी देर बाद 1.5 साल बाद, यानी 1.5 साल कैद काटने के बाद अगर वो बाहर आ जाएंगे तो क्या वो बेनिफिशियरी हैं या ये बेनिफिशियरी है जिनको कोई पूछेगा नहीं? सर वो भी बेनिफिशियरी है और मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में आप लोग भी बेनिफिशियरी हैं, इसमें पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशियरी, यही तो बात वो कह रहे हैं कायरा साहब के मदर ऑफ ऑल NRO, इसमें सब बेनिफिशियरी हैं। नहीं देखें, एक आदमी को आप एक केस में जो है वो 1 साल कैद में रख के उसकी जमानत करवाएं, और एक आदमी जो है वो देखिए सवाल ये है कि जो सजाएं भुगत चुके, मुकदमात और पेशियां भुगत चुके, नैब के यकबस्ता फर्श पर रातें गुजार चुके, जिनका करप्शन के नाम पर मीडिया ट्रायल हो चुका, जिनकी इज्जतों को सरे बाजार नीलाम कर दिया गया, जिनके माथे पर कोई जुर्म साबित किए बगैर चोरी और करप्शन के दाग लगा दिए गए, वो नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के बेनिफिशियरी कैसे हो सकते हैं? जिन कवानीन के तहत आपने सियासी मुखालफिन को रगड़ा दिया, तो उन कवानीन को अपने ऊपर लागू होने से घबराहट क्यों हो रही है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन कवानीन में तरमीम से अपोजिशन को फायदा पहुंचेगा, लेकिन जो पिछले साल 1.5 साल में हो चुका, जो नुकसान हो चुका, उसकी भरपाई कैसे होगी? वैसे भी ये तासुर मौजूद है कि ANF या नैब, ये दोनों इदारे सियासी मुखालफिन से कुछ नहीं निकाल पाए, उन्हें सजाएं नहीं दिला सके, तो चोर, करप्ट और मनशियात फरोश साबित नहीं कर सके, तो अब ये काम किसी और को सौंप दिया गया है। यानी नैब से जितना काम लेना था वो ले लिया गया है। तो मसला नैब के कवानीन में तरमीम का नहीं है, इससे ज्यादा नैब कुछ नहीं कर सकती। तो बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी के नाम का बिल फाड़ दिया गया है कि उनको आसानियां दे रहे हैं। तो अपोजिशन को ये खुशफहमी मेरा ख्याल है नहीं है हरगिज कि उनकी जान छूट रही है। उन्हें मालूम है कि उनके लिए अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आगे बढ़ते हैं और मजहर अब्बास गुफ्तगू कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या फरमाते हैं।
विंछण की जहां तक बात है, जिसकी तरफ भट्टी साहब इशारा कर रहे थे, तो वो तो अब भी रहेगी, वो तो अपनी जगह अब भी रहेगी। अब उसका फोकस सिर्फ एक तबके पर होगा और वो सियासतदान है, और उसी पर उनका फोकस है। और मेरा ख्याल है इमरान खान गालिबन चाहते भी ये हैं। वरना अगर इस मुल्क में आपने करप्शन को खत्म करना है, इस मुल्क में मैसिव करप्शन का जो वो तासुर है और दुरुस्त तासुर है, उसको अगर खत्म करना है, तो जहां आप रिलीफ दे रहे हैं वहां प्रॉब्लम है, और जहां आप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां एक आएगा। और अपोजिशन का जो रिएक्शन है, देखिए ऑर्डिनेंस अगर सच मैं देखूं तो ऑर्डिनेंस में बहुत सी अच्छी चीजें मुझे नजर आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं कि जो पहले, अब मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि मैंने जो डॉन में स्टोरी पढ़ी है उसमें तो यहाँ भी लिखा है कि जी अब जो बर्डन ऑफ ट्रूथ होगा वो नैब के ऊपर होगा, वो अक्यूज के ऊपर नहीं होगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये जो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसमें बहुत से पॉजिटिव, पहले मेरा ख्याल है ऑपोजिशन भी ओवर रिएक्ट कर रही है। ऑपोजिशन ने को देखना चाहिए इस चीज को कि कहाँ ऐसी चीजें हैं कि जहां उसके पॉजिटिव्स हैं वहां उसके नेगेटिव्स भी होंगे। लेकिन वही सवाल जो हमारे दूसरे दोस्तों ने भी किया, एक ऑर्डिनेंस ये भी आना चाहिए कि ऑर्डिनेंस आना कब चाहिए और किस मौके पे आना चाहिए। हर चीज पे ऑर्डिनेंस पिछली गवर्नमेंट भी ये करती रही हैं। अल्टीमेटली जो चीज पार्लियामेंट में जानी है, जो चीज पार्लियामेंट में अप्रूव होनी है, तो फिर पार्लियामेंट के थ्रू क्यों नहीं चीजें की जाएं? क्यों 3 महीने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है और उन 3 महीनों में आप कुछ रिलीफ दे देते हैं, कुछ नहीं दे देते हैं? तो मेरा ख्याल है इस चीज को हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस क्या हैं कि जिसमें ऑर्डिनेंस जो है वो इनएविटेबल हो गया है। अगर वो ऑर्डिनेंस 3 महीने में नहीं आया तो ये सिचुएशन क्रिएट। देखिए, अपोजिशन ये समझती है कि नैब ने जो करना था कर लिया और जो हमने भुगतना था वो भुगत लिया। अब बारी दूसरों की है, हुक्मरान जमात की है, या हुकूमत के रुखसत होने के बाद बारी आने वाली है। यानी जब हुकूमत रुखसत होगी तो फिर यही नैब कवानीन मौजूद होंगे, तो उससे बचने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जा रही है। ये अपोजिशन की एक अपनी सोच है और उनकी अपनी ओपिनियन है। वो ये भी समझते हैं कि इससे ज्यादा नैब उनसे और कुछ नहीं कर सकता था। जो कुछ आज इनके साथ हुआ, कल को हुक्मरान जमात को भी फेस करना होगा, तो उनके साथ भी सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए जो आज उनके साथ हो रहा है। तो नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस बज़ाहिर हुक्मरान जमात के करप्शन के बयानिए के हवाले से एक बड़ा यू टर्न समझा जा रहा है, क्योंकि हाँ साहब तो कहते थे कि जी मैं करप्शन के हवाले से किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, और चोरी 10 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, चोरी होती है। लेकिन अब जो नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस में, इसमें 50 करोड़ से जो नीचे के केस है वो नैब नहीं ले सकता। अब जब इस वक्त तरमीम की कोई जरूरत थी या नहीं थी, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अपोजिशन भी नैब में तरमीम करना चाहती थी, लेकिन उनका इतराज इस बात पर नहीं था कि बारे सबूत नैब पर क्यों नहीं, मुल्ज़म पर क्यों है। अपोजिशन नैब की गिरफ्तारी के प्रोसेस में तब्दीली चाहती थी। जो रिमांड का अरसा है और जो जमानत का मामला है, ये 2 मामला अपोजिशन ने रखे थे। लेकिन अब तो पूरी एक कहानी बदल गई है, क्योंकि नैब पहले उसके पास इख्तियारात थे, उसके मुताबिक नैब जिसको जी चाहता था अपने पास बैठा लेता था और फिर सबूत मांगता था। तो ये तरीका गलत है। नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस में तब्दीली पर अपोजिशन इसलिए भी एतराज कर रही है कि खुद खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि वो अपने दोस्तों को नैब से बचा रहे हैं। तो इन एतराफी कलमात की वजह से वो ऑर्डिनेंस मुतनाज़ा हो गया है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी, और 2019 इख्तिताम के करीब है और 2020 की आमद है। हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही 2019 में, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से प्रोग्राम भी हुए। इस पर तजिया दे रहे हैं सुहेल वड़ाइच, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। इसको बर्दाश्त करेगी, लेकिन अगर जिसका मुझे ज़्यादा इम्कान लग रहा है कि अगर हुकूमत इस पे कंट्रोल ना कर सकी, ना इकानमी पे, ना महंगाई पे और ना लोगों की मुश्किलात को कम कर सकी, तो फिर मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी इस हुकूमत का जो जाना है वो ठहर जाएगा। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत तिनकों पे खड़ी है, बहुत ही कम मार्जिन है इनके पास मेजॉरिटी का। अगर थोड़े से लोग भी नाराज़ हो जाएं
ان کے اتحادی ہی الگ ہو جائیں تو حکومت جو ہے اس کو اپنی اکثریت برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسری طرف اگر لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے، مہنگائی ہوگی، ان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، تو پھر اس کو عوامی سپورٹ بھی نہیں ملے گی. تو یہ اگلے سال کے شروع ہی میں پہلی سرمائی میں ہی حکومت کو اس امتحان سے گزرنا پڑے گا. آپ کا تجربہ، مشاہدہ و تجزیہ کیا بتاتا ہے کہ یہ اکنامک فرنٹ پہ یہ حکومت ڈیلیور کر سکے گی؟ دیکھیں، میری خواہش تو پھر وہی ہے کہ اللہ کرے یہ ڈیلیور کریں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کر سکیں گے. ایک یونینیمٹی آف تھاٹ نہیں ہے، یونینیمٹی آف پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کی واضح ڈائریکشن نہیں ہے جو کہ عام طور پر ایک سال کے بعد نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کسی بھی حکومت کی. سوائے احتساب کے اور کرپشن کے اور مخالفوں کے خلاف باتوں کے، اس میں تو یکسانیت نظر آتی ہے اس اٹیک کے اندر. لیکن باقی جو پالیسیاں ہیں کہ کیا یہ پرو پور گورنمنٹ ہے، کیا یہ پرو مڈل کلاس ہے، پرو بزنس ہے، اینٹی بزنس ہے، کیا یہ پرو کارپوریٹ ہے، ابھی تو یہ ڈائریکشن بھی سیٹ نہیں ہوئی. مثلا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ پرو بزنس گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ابھی نیب جو ہے اس پہ انہوں نے بزنس مینوں کو آزاد کر دیا ہے، بیوروکریٹس کو بھی ریلیٹیولی شاید ریلیف دیا ہے. دیکھیے، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کارکردگی کے حوالے سے اس حکومت سے بہتر تھی. معیشت کا پہیہ چل رہا تھا، ٹھیک ٹھاک معیشت چل رہی تھی، سٹاک مارکیٹ اوپر تھی، گروتھ ریٹ زبردست طریقے سے بڑھ رہا تھا، روپیہ مستحکم تھا، اور سب سے اہم مہنگائی پر مکمل قابو تھا، کوئی ہیجان برپا نہیں تھا. تو پچھلی حکومت نے سبسڈی کے ذریعے بہت سی چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اور یہ نہیں لگتا تھا کہ حکومت کی کوئی گرفت نہیں ہے یا حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے. ہاں صاحب تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے اور انہوں نے پچھلی حکومتوں پر بے بہا الزام لگائے، انہیں کرپٹ قرار دیا. یہ الزام عائد کیا کہ بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور قومی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے، ملک کو قرضوں تلے ڈبو دیا گیا ہے، دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس لیے طاقتور حلقوں نے ہاں صاحب کا یہ نیریٹو بائی کیا کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے اور ترقی کی رفتار کو تیز کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہاں صاحب نے جن بڑے بڑے عزائم کا اظہار کیا وہ اس پر پورے نہیں اتر سکے. تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا، اونچی دکان اور پھیکا پکوان نکلا. 1.5 سال سے اپنی ناکامیوں کو وہ سابقہ حکومتوں کھاتے میں ڈالتے آ رہے ہیں کہ ان کے دور میں، یعنی خان صاحب کے دور میں چیزیں زوال پذیر ہوئی ہیں. کل کو اگر وہ معاملہ سنبھال لیتے ہیں، معیشت کو آئیڈیل کر دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا تھا ان میں سے آدھے کام بھی کر لیتے ہیں، تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا. لیکن آج کی تاریخ میں اگر آج 2019 میں حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور سابقہ حکومتوں سے اسے کمپیئر کریں تو موجودہ حکومت کی کارکردگی بہت پیچھے نظر آتی ہے، اور ان فیوچر بھی 2020 میں بھی اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ تبدیلی سرکار ابھی تک یعنی اپنی حکومت کے ابتدائی 1.5 سال میں خود کو کوئی بہت کامیاب حکومت ثابت نہیں کر پائی. میڈیا سے بہت شکایتیں خان صاحب کو رہتی ہیں کیونکہ میڈیا اچھی خبریں نہیں دیتا. اب اچھی خبریں ہم کہاں سے دیں؟ اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نئے سال میں اضافہ کریں گے، 2-2.5 روپے بڑھا رہے ہیں پیٹرول میں، تیل میں، اور پھر اگلے سال آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں IMF کے مطالبے پر 15% اضافہ کریں گے، تو پھر یہ خبریں عوام تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اب کیا کریں؟ کوئی اچھی خبر اگر آپ کے نزدیک یہ اچھی خبر ہے کہ نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا تو وہ خبر بھی ہم نے دے دی ہے. لیکن اس پر بہت سی باتیں ہوئی، کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ میڈیا سے ناراضگی اور میڈیا کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں جاوید چودھری کیپٹل ٹاک میں. دیکھتے ہیں. جو گورنمنٹ جانے لگتی ہے اس سے پہلے میڈیا پہ ضرور گرتی ہے، اور یہ پچھلے 27-28 سال یا 30 سال کا ہمارا جانے سے پہلے ہمیشہ ان کو میڈیا میں خامیاں نظر آتی ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے یہ بکا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017-2018 میں جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، وہ یہ کہتی تھی کہ عمران خان صاحب نے میڈیا خریدا ہوا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ریڈ کو بلڈنگ ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے نومبر 2017 میں تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہے کہ وہ کہا جاتا تھا کہ ریڈ کو کے اندر دفتر ہے کوئی PTI کا، جہاں پہ کوئی ایک بزنس مین ہے وہ پیسے دیتا ہے ڈائریکٹ،
اور اس کے بعد وہ میڈیا پہ خرچ ہوتے ہیں. اور 2014 کا جو دھرنا تھا اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اس وقت بھی یہ الزام لگاتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کہ یہ باقاعدہ میڈیا خریدا گیا ہے اور یہ جو کانٹینٹ اس کے اوپر چل رہا ہے اس کی باقاعدہ پیمنٹ ہوئی ہے. تو آپ کو اگر آج کے فیکٹس کو دیکھیں, انہوں نے فیکٹس کو دیکھیں, تو یوں لگتا ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ہدف ہوتا ہے میڈیا اس گورنمنٹ کا, اور اس کو ہمیشہ اپنی دوسروں کی آنکھوں میں وہ شتیر نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حکمران جماعت کا شکوہ یہ ہے حسن خان صاحب کا کہ میڈیا اچھی خبریں نہیں دیتا, بری خبریں دیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اچھی خبریں دے گی تو میڈیا عوام کو اچھی خبریں کیوں نہیں پہنچائے گا, اور اگر بری خبریں ہیں تو میڈیا وہی خبر عوام تک پہنچاتا ہے, تو بری خبر بھی ادھر سے ہی آتی ہے جو عوام کو پہنچائی جاتی ہے. اب پیٹرول اگر 2.5-3 روپے لیٹر آپ مہنگا کریں گے تو میڈیا اسے اچھی خبر کیسے کہے گا؟ حکومت ہمت کر کے عوام کو بری خبریں دینے سے پرہیز کرے تو عوام کو اچھی خبریں ملیں گی. اب سونا مہنگا ہو گیا تو کیا یہ خبر عوام کو نہ دیں؟ یہ ممکن نہیں کہ عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے مر رہے ہوں اور میڈیا تجارتی خسارہ کم کرنے پر جشن منا رہا ہو, عوام کو سردی میں گیس نہ ملے اور میڈیا سیاحت کے مناظر دکھا رہا ہو, عوام کو CNG نہ ملے اور میڈیا حکومت کی تعریف میں ڈھول بجا رہا ہو. تو میڈیا سے کوئی بھی حکومت کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, اور نہ ہی میڈیا کسی حکومت کو خوش کرنے کی پالیسی پر مکمل طور پر عمل پیرا رہ سکتا ہے. اور میڈیا پر ناراضگی یا میڈیا پر غصہ صرف اس وقت نکلتا ہے جب فرسٹریشن بڑھتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.